نارتھ اٹلانٹک کے ساحلوں پر آئرلینڈ کا ملک واقع ہے۔ یہ حسین مناظر سے مزین ایک خوبصورت ملک ہے۔ اس کے ایک شہر کا نام ڈروہیڈا ہے۔ خوبصورت اور صاف ستھرا شہر۔ اس شہر کی فٹ بال ٹیم بہت مشہور ہے جس کا نام ڈروہیڈا یونائٹڈ ایف سی ہے۔ ڈروہیڈا کے اس مشہور فٹ بال کلب کا جھنڈا ترکی کے جھنڈے کی طرح ہے۔ اسی طرح ڈروہیڈا میں جگہ جگہ ترکی سے ملتے جلتے جھنڈے دکھائی دیتے ہیں۔ کیا یہ شہر ترکیوں نے فتح کیا تھا؟ ایسا نہیں ہے۔ تو پھر یہ مماثلت کیوں ہے؟ دراصل اس شہر کے دلوں کو ترکی کی ہمدردی نے آج سے کئی سال پہلے فتح کیا تھا، جس کو آئرلینڈ کے لوگ آج تک نہیں بھولے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ آئرلینڈ کے شہر ڈروہیڈا میں ایک وبا پھیلی جس کو پوٹیٹو فیمن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس زمانے میں آئرلینڈ برطانیہ کا حصہ تھا اور یہاں کی عوام کا خیال رکھنا اس کی ذمہ داری تھی۔ لیکن برطانیہ کا سلوک آئرش قوم سے دوسرے درجے کے شہریوں کا سا تھا، اور یہی وہ برطانوی بے حسی تھی کہ جس کی وجہ سے اس وبا کو بر وقت نہ روکا جا سکا اور نتیجتاً بڑے پیمانے پر اموات ہوئیں اور ملک میں ایک عظیم قحط پڑ گیا۔ اس وبا اور قحط سالی سے 10 لاکھ سے زیادہ لوگ مر گئے اور 15 لاکھ سے زیادہ لوگ امریکہ نقل مکانی کر گئے۔ ان مہاجرین کی نسل میں سے ایک شخص جے ایف کینیڈی بعد میں امریکہ کا صدر بھی بنا۔ 1847 میں شروع ہونے والی اس وبا کا اس وقت کے عثمانی خلیفہ سلطان عبد المجید اول کو پتہ چلا تو انہوں نے فوراً لوگوں کو بچانے کے لیے 10,000 چاندی کے پاؤنڈ ڈروہیڈا بھیجنے کا فیصلہ کیا، جو کہ آج کے حساب سے کئی ملین پاؤنڈز بنتے ہیں۔ اس فیصلے کا برطانیہ کی ملکہ وکٹوریہ کو پتہ چل گیا۔ برطانیہ کی حکومت کی طرف سے فوراً سلطان کو ایک پیغام بھجوایا گیا کہ ملکہ برطانیہ تو فقط 2,000 پاؤنڈ بھیج رہی ہیں اور آپ 10,000 پاؤنڈ بھیج رہے ہیں، جس سے ملکہ برطانیہ کی عزت خراب ہو جائے گی۔ چنانچہ سلطان نے برطانیہ اور ملکہ کی عزت کا لحاظ رکھتے ہوئے اپنی امدادی رقم کم کر کے 1,000 پاؤنڈ کر دی اور آئرلینڈ بھجوا دی۔ لیکن سلطان اس انسانی المیے پر بہت فکر مند تھا۔ اسے خیال آیا کہ اتنی کم رقم سے لوگوں کی بھوک نہیں مٹے گی اور نتیجتاً غریب لوگ مرتے رہیں گے۔ چنانچہ سلطان نے فوراً اپنے بحری بیڑے کو حکم دیا کہ وہ 3 جہاز خوراک کے بھر کر فوراً آئرلینڈ پہنچے اور ان غریب لوگوں کو مرنے سے بچائے۔ لیکن انسانیت سوز برطانوی راج نے اس میں بھی رکھنے ڈالنے کی کوشش کی اور جہازوں کو ڈبلن میں لنگر انداز نہیں ہونے دیا۔ لیکن ترک سلطان نے حکم دیا کہ شمال کی سمت لمبا سفر کر کے ڈروہیڈا کے ساحل پر پہنچا جائے اور امدادی سامان مجبور لوگوں تک پہنچایا جائے۔ ترک بحریہ نے حکم کی تعمیل کی اور یہ سامان ڈروہیڈا پہنچایا اور ایک بڑی تعداد کو مرنے سے بچا لیا۔ شاید کسی کو یہ واقعہ یاد نہ ہو اور برطانیہ نے اپنے جرائم کو چھپانے کے لیے تاریخ کو مسخ بھی کر دیا ہو، لیکن آئرلینڈ اور ڈروہیڈا کے لوگوں نے ترکی کی اس ہمدردی کو آج تک نہیں بھلایا اور یاد رکھا ہوا ہے۔ ڈروہیڈا کی مرکزی عمارت میں ترکی کے جھنڈے کی تشبیہ آج تک نصب ہے اور میوزیم میں شکریہ کا وہ خط بھی موجود ہے جو ڈروہیڈا کے عمائدین نے دستخط کے ساتھ سلطان عبد المجید اول کو بھیجا تھا۔